حضرت آقا امام حسن العسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے من تعدى في طهوره كان كناقض، جو شخص اپنے وضو میں حد سے بڑھ جائے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا وضو باطل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اس قسم کے ہیں، شاید ہم بھی شامل ہیں، وضو میں اسراف کرتے ہیں، غسل میں اسراف کرتے ہیں، اس طرح کھانوں میں اسراف کرتے ہیں، اس طرح شادیوں میں اسراف کرتے ہیں۔ بعض مومنین ہیں وہ وضو اور غسل میں اسراف کرتے ہیں، بعض کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے، بعض کا گھروں میں غسل نہیں ہوتا، بعض کا شاور کے نیچے غسل نہیں ہوتا، بعض کے لیے حتماً دریا یا سمندر چاہیے جہاں پہ وہ غسل کریں، بعض کے لیے پورا ٹینکی دھونا پڑے گا، بعض کے لیے ٹینکر بلانا پڑتا ہے، غسل نہیں ہوتا، یا بعض کے لیے وضو اس قدر اسراف پانی، جس طرح بعض لوگ ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے نل کو، اب نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور جو پانی مسلسل ضائع ہے، یا بعض لوگ ٹائم کے حساب سے بہت زیادہ وقت لگا لیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں وضو میں۔ فرمایا من تعدى في طهوره، جو اپنے طہور میں ہو، وضو اور غسل میں حد سے تجاوز کر جائے، حد سے تجاوز کر جائے۔ وضو میں کم ترین چیز کیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ کو پانی میں ڈالیں اور لگائیں اپنے ہاتھ پہ، اگر آپ دھو لیں اور ہاتھ کے نیچے سے پانی اگر جاری ہو جاتا ہے کافی ہے، اگر آپ ہاتھ کو کھینچیں تو پانی جاری ہو جاتا ہے، اس حد تک کافی ہے۔ اب آپ ایک چٹو دو چٹو تین ڈال کے آپ دھو لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے پانی جاری ہے۔ بعض لوگ اس میں اسراف کرتے ہیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ کو وضو کرنا، بائیں ہاتھ آپ کا جب تک آپ بائیں ہاتھ نہ دھونے فارغ ہیں، دائیں ہاتھ آپ چہرہ دھو لیتے ہیں، بائیں ہاتھ فارغ تو ٹوٹی بند کریں، جب آپ نے منہ میں پانی ڈالا بند کریں، جب آپ ناک میں پانی ڈالا پانی چولہوں میں بند کریں، بائیں ہاتھ آپ فارغ ہے۔ جب آپ نے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے تو آپ کا دائیں ہاتھ ابھی تک دھویا نہیں ہے، فارغ ہے، بائیں ہاتھ میں پانی لے کے دائیں ہاتھ میں بند کر کے پانی ڈالیں اور دھو لیں، پانی بند ہے، دوبارہ پانی کھولیں ڈالیں بند کریں، ابھی جب تک دھویا نہیں ہے وہ یہ ہاتھ فارغ، دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ آپ دھو لیا، اب ابھی بھی بائیں ہاتھ فارغ ہے، دائیں ہاتھ دھویا، کسی سے کھولیں اس کو، دائیں ہاتھ سے پانی لیں، اس کو بند کر کے اور پھر ڈال دیں، پانی بند ہے، آرام سر کا مسا پھر ہو سکتا ہے۔ اب یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو وضو میں حد سے بڑھ جاتا ہے وہ اس شخص کی طرح جو اپنا وضو باطل کرتا ہے، کس طرح اس قدر اسراف کیا ہے کہ اس کے وضو کی اب حیثیت نہیں رہتی ہے، اب اس نے کوئی فضیلت والا کام انجام نہیں دیا، فضیلت کا انجام دیا۔ اب یہاں ابھی گھروں میں سہولتیں ہو گئی، پہلے حمام میں چلے جاتے تھے، وہاں حمام والے بعض اوقات رو لیتے تھے، پوری ٹینکی انہوں نے ختم کر دی، سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے 10-15 روپے دے دیتے ہیں تو اب پوری ٹینکی جو ہے ہمارے اختیار میں جس طرح چاہے خرچے، اسراف حرام ہے۔ جو شخص وضو میں غسل میں اسراف کرتا ہے، حد سے تجاوز کر لیتا ہے، یا وقت زیادہ لگا لیتے ہیں دوسروں کے لیے، آپ ٹائم نہیں دے دیتے ہیں، تو فرمایا کان کناقض، وہ اس شخص کی طرح جو اپنا وضو باطل کر دیتا ہے، یعنی اس کے وضو کی اب کوئی فضیلت نہیں رہی ہے کیونکہ اس نے اس قدر اسراف کیا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرو، حسن بصری، جس کا نام سب نے سنا ہوگا، مشہور ہستی ہے، شخص اب امیر المومنین کے پاس آئے، نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے امیر المومنین بیٹھے ہیں کہ حسن بصری بھی آ جاتا ہے، آ کے گلاس میں یا جو ہے کسی چیز میں پانی لیا، اس نے پی لیا، جو پانی بچا اس نے زمین پہ گرا دیا۔ اہل بیت کس حد تک دقت فرماتے ہیں یہ دیکھیں، ہم کبھی حساب میں نہیں لاتے، پانی زمین گرا جو دریا کے پاس بیٹھا ہے اور پانی کو زمین پہ ایسے ہی مفت میں گرا دیا کہ جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ
اس کام میں تو نے اسراف کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں نے زمین پہ کہا زمین پہ دریا نزدیک ہے تو واپس دریا میں کیوں نہیں ڈالا؟ دریا کا پانی، دریا فرات کم تو نہیں ہے، نہر تو ہے، نہر فرات پانی چل رہا کبھی نہیں ہے، لیکن اس پانی کو گرایا کیوں، ضائع کیوں کیا؟ اسے واپس پانی میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ زمین پہ ڈالو پانی میں واپس نہیں ڈالا، اس لیے تو نے اسراف کیا تاکہ دریا کے پانی میں ایک گلاس اس میں بھی سے پیا اور جتنا بچا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس حد تک اسراف سے بچنے کا حکم ہے. دوسرا واقعہ حضرت امام خمینی کا عرض کروں گا. ہاسپٹل میں ہے اور ان کا آخری جو آپریشن ہونا ہے، اس وقت خود وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کے ہاتھوں میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں جا سکتے باہر. انہوں کا پانی منگوایا تو اب ظاہر ہے مملکت کا بلکہ عالم تشیع کا رہبر ہے، بہت بڑے برتن میں پانی لایا زیادہ مقدار میں. اب جیسے جگ ہے یا جس طرح سے بھی جس میں پانی آپ ڈالیں گے زیادہ، اور ایک تش بھی لایا بڑا سا کہ بھائی نیچے رکھیں کہ گیلا نہ ہو جائے کہ پانی کے چھینٹے. امام نے کہا ہوری لائیں، ہوری چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کی ٹوٹی بھی چھوٹی ہوتی ہے، ہوری لائیں، ہوری میں چائنا کی چیز ہے، کس میں لائیں اور اس سے وضو فرمایا تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے. کہ وضو کریں گے تم لوگ ڈالیں گے بہت زیادہ، پانی ضائع نہ کریں. ہم لوگ کس قدر ضائع کر لیتے ہیں. اسراف سے اس حد تک بچنے کا حکم ہے. لہٰذا آپ نے اسی شخصیت کے بارے میں حضرت امام خمینی کے بارے میں کہ پانی پی لیتے تھے، جو بچ جاتا اپنے سرانے رکھ لیتے تھے اور اس پر کوئی چیز رکھ لیتے، ان کا منہ بند، دوبارہ میں نے پینے گرانا نہیں ہے. میرا اپنا گلاس جس میں پانی پیا پھر پانی کافی رہا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پی لیتے ہیں، کافی نالی میں ڈال دیتے ہیں، ٹینکیاں ہمارے بھر جاتی ہیں. چھوٹی چیزیں ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، چھوٹی چیزیں. موٹر چلانے پانی بھر گیا، جو پانی آپ کا ضائع ہو جائے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. بعض اوقات گناہ بھی ہے، کیونکہ یا نالی میں گرا رہے ہیں آپ یا روڈ پہ گرا رہے ہیں آپ، جس سے لوگ بھی پریشان ہیں اور پانی بھی ضائع ہو رہا ہے. اس پانی سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب اس کی نکاسی کے لیے اپنے گھر میں اہتمام کریں. جب ٹینکی بھر جائے تو میرے گھر میں پانی آ جائے، مجھے پتہ چلا وہ جو اخراج باہر رہے جو باہر پانی ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا ہے. حالانکہ بہت زیادہ پانی کا اسراف ہو جاتا ہے. اسی طرح وضو میں، غسل میں، اسی طرح پینے میں